بارے دیگر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والرزی، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین، ثم الصلاة علی سیدۃ الفاضلۃ الکاملۃ الفقیہۃ المطیعہ، التي اذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين، ثم صلاة على أولادها المعصومين، بالخصوص على الحسن والحسين، ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تباركه وتعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صلوات۔ محمد وعلي محمد وعجل فرجه۔ ہم پچھلے 2-3 روز سے ایک مطلب آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا نواسہ حسین، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ وہ ایسا چراغ ہدایت ہے کہ جس کا نور خود نور الہی ہے، وہ ایسا چراغ ہدایت ہے جس کے آئینے میں خدا نظر آتا ہے، وہ ایسا چراغ ہدایت ہے کہ جو لوگ مجھ سے بنا ہدایت پا سکے، جو انبیاء سے بھی ہدایت نہ پا سکے، وہ حسین کے خون میں خدا کو دیکھیں گے۔ یہ چراغ ہدایت کئی پہلوؤں سے، زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں ہدایت ہے، اور ان میں سے ایک چیز اگر ہم انسانی ویلیوز میں سے چند ویلیوز کو ڈھونڈیں، so one of the greatest human values that we know today is the inherent dignity of a human being۔ ایک انسان کی، ایک وجود کی، ایک انڈیویجول کی کرامت نفس، کرامت انسانی، کہ جس کو خداوند متعال قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے تمام کے تمام انسانوں کو مکرم پیدا کیا ہے، کرامت کے ساتھ پیدا کیا ہے، انہیرنٹ ڈگنیٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ This concept of inherent dignity of all human beings is the basis of modern human rights charter, which was announced in 1945, and it is also the basis of Universal Declaration for the Human Rights, inherent human dignity. کرامت نفس، کرامت انسان،
یہ ہر وجود جو بھی انسان پیدا ہوا ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو ایک انہیرنٹ ڈگنیٹی دے کر بھیجا ہے، اور جو شخص بھی اس انہیرنٹ ڈگنیٹی کو پہچانتا ہے he will try to preserve his own dignity and he will try to protect others' dignity. ایک باکرامت انسان، جس شخص میں کرامت پائی جاتی ہے، جس میں ڈگنیٹی پائی جاتی ہے، وہ نہ خود کسی کے سامنے جھکے گا نہ کسی اور کو اپنے سامنے جھکائے گا۔ یہ جو انسانوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے کا معاملہ آتا ہے، اس میں دونوں طرف یہی ہوتا ہے، یا تو انسان اپنی جو ہے اس کرامت کو نہیں پہچانتا، یا دوسروں کی کرامت کو نہیں پہچانتا۔ اور حسین ابن علی جلوگر کرامت انسانی ہے۔ کربلا وہ مقام ہے جہاں کرامت انسانی اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، درود فرمایا، لا ترفع حاجتک الا الی احد الثلاثہ، کہ do not ask for anything except from one of these three people، کہ اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو، اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو مگر ان تین لوگوں کے سامنے۔ کون سے لوگ؟ اِلَى ذِي دِينٍ أَوْ مُرَوَّةٍ أَوْ حَسَبٍ۔ The first one of those is who have got a religion، جو دین پر عمل کرتے ہیں، جو صاحب دین ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے، ہم جو بھی عمل کریں گے ہمیں خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج کسی انسان کی تحقیر کریں گے تو خدا کو جواب دینا ہے، اگر کسی کو خالی لوٹائیں گے بلا وجہ تو خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ شخص اس اپنے دین کی وجہ سے کم یہ کرے گا کہ تمہاری تحقیر نہیں کرے گا، تمہاری عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا، اور اگر ہو سکا تو تمہیں عطا بھی کرے گا، تمہاری پریشانی حل بھی کرے گا۔ باکرامت انسان پہلے کون سے ہیں؟ جو صاحب دین ہیں۔ اور پھر فرمایا وَذِي مُرَوَّةٍ فَأَمَّا ذَوِي الْمُرَوَّةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحْيِي لِمُرَوَّتِهِ، those who have got an internal nobility، whoever have internal nobility they would be ashamed to turn you back، وہ تمہیں خالی واپس نہیں بھیجیں گے، انہیں شرم آئے گی اپنے وقار سے، اپنی عزت سے، جو ہم خداوند متعال سے کہتے ہیں خدایا تجھے تیری عزت کی قسم، میں لائق نہیں ہوں، تو اس لائق ہے کہ مجھے عطا کرے۔ اور ہم جو سید الشہداء کے پاس جا کے یہی سوال اسی انداز سے کہتے ہیں، مولا ہم لائق نہیں ہیں، تو اس لائق ہے کہ ہمیں اپنا عزادار بنا لے۔ جو صاحب مروت ہوگا، جس میں انٹرنل نوبیلٹی ہوگی، جو صاحب وقار انسان ہوگا، جو صاحب عزت شخص ہوگا، اس سے بھی اپنی تم پریشانی کا اظہار کر سکتے ہو۔ اور تیسری قسم اما ذوی الحسب فیعلم انک لم تخرم وجہک ان تبذلہ لہ فی حاجتک۔ اور تیسرا انسان جو صاحب حسب و نسب ہو، جو خاندانی لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں اس میں مشرق میں بر صغیر میں یہ اصطلاح استعمالی ہوتی ہے، یہ خاندانی انسان ہے۔ ایسے لوگ جو ایسے خاندانوں سے آ رہے ہیں جہاں کچھ روایات ہیں، جہاں کچھ اخلاقیات ہیں، جہاں کچھ تہذیب ہے، جہاں کچھ ادب ہے، جہاں اگر کوئی آنے والا کوئی سوال کرے، کوئی اپنی مشکل بیان کرے، اس کی عزت کا، اس کے اکرام کا، اس کے وقار کا خیال رکھا جاتا ہے، جسے گھروں میں یہ تربیت دی جاتی ہو، جسے والدین یہ سکھاتے ہوں، ایسے لوگ بھی ان کے سامنے بھی اپنی مشکل بیان کر سکتے ہو۔ فقد کرمنا بنی آدم، خدا نے تمام انسانوں کو ایک انہیرنٹ ڈگنیٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خدا نے تمام انسانوں کو انہیرنٹ ڈگنیٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی ویلیو ہے اور حسین چراغ ہدایت ہے، تو ہم کربلا میں اس انہیرنٹ ڈگنیٹی کو کہاں ڈھونڈیں؟ کیا کربلا میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ کربلا اگرچہ چند دنوں کا معرکہ ہے،
لیکن اگر آپ ڈھونڈنے چلیں وہاں آپ کو توحید بھی ملے گی، وہاں آپ کو رسالت بھی ملے گی، وہاں آپ کو امامت بھی ملے گی، وہاں لوگوں کو انسانیت بھی ملے گی، وہاں شرافت بھی ملے گی، وہاں اکرام بھی ملے گا، تمام اعلیٰ انسانی قدریں آپ کو وہاں نظر آ جائیں گی۔ لیکن تمام انسانی قدروں کی بنیاد کیا ہے؟ انسانی کرامت نفس، کرامت انسان۔ اور اسی چیز کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جو فرمایا ہے بر محمد و آل محمد، دیکھو الناس سواء کاسنان المشت، look people are equal like the teeth of a comb، جس طرح کنگھی کے دندے دیکھتے ہیں برابر ہوتے ہیں، امام نے کہا تمام کے تمام انسان، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے، عرب ہیں، عجم ہیں، پاکستانی ہیں، سوئٹزرلینڈ کے ہیں، انڈین ہیں، کسی بھی جگہ سے آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام افراد کرامت نفس میں بالکل برابر ہیں۔ یعنی وہ کانسیپٹ جو ہم ماڈرن UN چارٹر میں دیکھ رہے ہیں یا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے بیسس میں دیکھ رہے ہیں، انہیرنٹ ڈگنیٹی آف آل ہیومن بینگ، امام یہ فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام نفس، پہلے اس چیز کو سمجھ لو، تمام کے تمام انسان ایک انہیرنٹ ڈگنیٹی رکھتے ہیں، اور اس انہیرنٹ ڈگنیٹی میں وہ برابر کے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس طرح سے خدا کی یہ کائنات من آیات ہی خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ زمین و آسمان کی جو خلقت ہے، اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو زمین و آسمان کو دیکھو، اس میں جو نظم و ضبط ہے کہ دیکھتے ہو سورج اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وقت نہیں بدلتا، دن اور رات اپنے مقررہ وقت پہ آتے ہیں، اگر یہ نظم موجود ہے، کوئی تو ہے اس کے بنانے والا، کوئی تو ہے اس کو ترتیب دینے والا، کوئی تو ہے اس کو قائم کرنا والا، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن اسی طرح کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ تمہارے رنگوں میں جو فرق ہے اور یہ تمہاری زبانوں میں فرق ہے، یہ بھی خدا کی ایک نشانی ہے۔ خوب، اب یہ کیسے نشانی ہے؟ One thing we know, we all are the children of Adam and Eve، ایک ہی ماں باپ تھے۔ آج ہمارے رنگوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ہماری زبانوں میں فرق کیسے آ گیا اگر ایک ہی ماں باپ کی ہم اولاد ہیں؟ There are two reasons۔ یہ جو رنگوں میں فرق آ رہا ہے وہ DNA میں وہ ویریشن کی پوٹینشل ہے کہ جس میں ہر انسان کے کسی کے فنگر پرنٹس بھی ایک جیسے نہیں ملتے، اور یہ مسلسل رنگ، انسان کے قد، یہ تمام چیزیں جو بدل رہی ہیں اور تابت بدلتی رہیں گی، یہ وہ جو پوٹینشل ہے خدا نے جو DNA میں رکھ دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ خدا نے دو انسانوں سے اتنے زیادہ انسان پیدا کیے، اور ان کے رنگوں میں فرق ہے، ان کے اجسام میں فرق ہے، ان کی شکلوں میں فرق ہے، ان کے فنگر پرنٹس میں فرق ہے۔ اور زبان میں کیسے فرق آ گیا؟ جو انسان تمام دیگر جو مخلوقات ہیں، جتنی کریچرز ہیں، ان سے زیادہ عظیم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹاپک تھوڑا سا ذرا پیچیدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا کہ دوسری چیز کی جو زبانوں میں فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ the basic reason why we are a higher being، کیوں ہم باقی انسان مخلوقات سے بہتر ہیں، وہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہے جسے نطق کہا جاتا ہے، ability to speak and ability to think۔ یہ جو ability to think and ability to speak ہے، اس کی وجہ سے ہم نے مختلف زبانیں ایجاد کی، اور یہ سوچنے کی وجہ سے ہم مختلف الفاظ پیدا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نئی زبانوں کے ساتھ ہیں۔ خوب، یہ بھی خدا کی آیات میں سے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کسی کو انگلش آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، کسی کو فرینچ آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، کسی کو اردو آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، کسی کو ہندی آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، ان بیسس پہ یو کین ناٹ سے دیٹ ون از سپیریئر دین دا ادر۔ نہیں، اپنی کرامت انسانی میں سب کے سب انسان برابر ہیں، اور اس میں حتیٰ مرد و زن کا، میل اینڈ فیمیل کا بھی کوئی فرق نہیں، اس میں مرد و زن کا بھی کوئی فرق نہیں۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ تم میں سے جو بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ نیک عمل کرے، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ عمل صالح کرے، ایمان رکھتا ہو، مرد و زن ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیادی ان دا بیسک
basic intellectual faculties, basic spiritual faculties, there is no difference between male and the female. خدا نے برابری کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ معصومہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مرکز تطہیر ہے۔ زہرا آتی ہے تو آیت تطہیر اترتی ہے۔ امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہیں، علی امیر المومنین موجود ہیں، لیکن زہرا آئے گی تو آیت تطہیر اترے گی۔ مباہلہ کے واقعے میں دیکھیے کہ وہ افراد جو اتنے روز سے مباہلہ کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، رسول اللہ کو بھی دیکھا ہے، امام حسین کو بھی دیکھا ہے، امام حسن کو بھی دیکھا ہے، امیر المومنین کو بھی دیکھا ہے، لیکن ایک اگلا دن آتا ہے کہ جناب زہرا آتی ہیں ساتھ، چہرہ ویسے بھی چھپا ہوا ہے، چہرہ وہ دیکھا نہیں ہے، اور وہی عیسائی کہنے لگتے ہیں آج ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی نیا چہرہ تو دیکھا نہیں، سامنے رسول اللہ ہیں، پیچھے امیر المومنین ہیں، درمیان میں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے کہ جہاں فاطمہ آ جائے یہ نور مکمل ہی تب ہوتا ہے، یہ عصمت مکمل ہی تب ہوتی ہے، یہ طہارت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب زہرا جب آ جائے۔ اور پھر دوسرا پہلو کہ حجت اللہ، امام حسن عسقری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحنو حجت اللہ ہے، کہ ہم جو خدا کی حجت ہیں تمام کی تمام مخلوق پر، وجدتی حجت اللہ علینا، لیکن ہماری دادی زہرا ہم پر بھی حجت ہے۔ ہم جو معصومین ہیں، ہم جو ائمہ ہیں، ہم پر بھی اگر کوئی حجت ہے وہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور دوسرا پہلو دیکھیے کہ رسول کی رسالت کا اگر کوئی حصہ ہے وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فقط یہ نہیں کہ جسم کا حصہ ہے، میری نبوت کا حصہ ہے، میری رسالت کا حصہ ہے، جو مجھے عطا کیا گیا اس کا حصہ ہے فاطمہ الزہرا۔ رسالت کا حصہ کوئی امام بھی نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسپرچول فیکلٹیز، لیڈرشپ فیکلٹیز، ان تمام میں خاتون بھی انہی عظمتوں پہ موجود ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور پہلو کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں روزانہ خطبہ میں پڑھتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا منبع نور ہیں، کہ اذا قامت فی محراب عبادتہا، کہ جناب زہرا جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تضیء بنور وجہہا بیوت الانصار والمہاجرین، تو ان کی پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا جس سے انصار و مہاجرین کے گھر روشن ہو جاتے تھے۔ اور ایک بار نہیں ہے، کئی بار ہوا ہے رسول اللہ کی زندگی میں کہ رات ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، جناب زہرا مصلی عبادت پہ آئی ہیں اور پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ یہ خاتون ہیں۔ کرامت انسان میں، ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ان کی فزیکل ڈائمنشن میں فرق ہے، اسی وجہ سے بعض احکام جو ہیں وہ اسی فزیکل ڈائمنشن کو لے کے ہیں، اور فزیکل ڈائمنشن میں فرق ہونا اتنا واضح ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی احکام ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور رہبر شہید نے بھی اپنے اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے اسی مطلب کو بیان کیا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے اس چیز میں، کرامت انسانی میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب، اب حسین آئے ہیں کربلا میں، انہوں نے ہدایت کا چراغ جلایا ہے، اور انہوں نے انسانوں کو کرامت انسانی کی زیارت کرانی ہے، کرامت نفس کا اظہار کرانا ہے۔ اور حسین وہ کون کہ ابھی امام نے فرمایا تھا کہ جا صاحب نسب ہو، صاحب دین ہو، یا کیا ہے صاحب مروت ہو، حسین صاحب دین ایسا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین فقط دین نہیں ہے، حسین وہ ہے جس کے دامن میں دین آ کے پناہ لیتا ہے. خدا کی عرش سے باصر یہ آ رہی تھی صدا، خدا کی عرش سے باصر یہ آ رہی تھی صدا، بکھرتے دین کو آ کر ذرا سنبھال حسین. کہ جس کے دامن میں دین آ کے پناہ لے، حسین وہ صاحب دین ہے. اور صاحب مروت کیسا؟ ایک صحابی آتا ہے، ایک شخص آتا ہے امام حسین کے پاس، یا ایک روایت میں ایک دوسرے معصوم کے پاس، کہتے ہیں مولا میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، میری کچھ مدد کیجئے. امام اسے پوچھتے ہیں کیا مشکل ہے، وہ بتاتا ہے، امام اس کی مدد کر دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. دوسرے دن واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے مولا میری مشکل حل ہو گئی، یہ جو آپ نے دیا تھا نا مجھے، جو عطا کیا تھا، یہ واپس لے لیجئے، میری ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا کہ ہم اہل بیت کے در سے، ہم اہل بیت کے گھرانے سے جو چیز چلی جائے ہم واپس نہیں لیا کرتے. ایسا با مروت، ایسی نوبیلٹی. اور صاحب حسب کیسا؟ صاحب حسب ایسا خاندان کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرے. جب حر نے روکا تھا نا امام حسین علیہ السلام کو اور کہا تھا کہ آپ کو کوفہ کی جانب نہیں جانے دوں گا، اور روک رہا تھا، تو امام نے کیا کہا تھا؟ فَقَلَتْقَ أُمُّقَ يَا حُرُّ مَا تُرِيد. تیری ماں تیرے جنازے میں بیٹھے. عرب میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً تو یعنی مر جاؤ، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی کو جھاڑنا ہو، یہ انداز ہوتا ہے. ثقلت کا امک یا حرمات ترید، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اور جواب میں اس نے کیا کہا تھا کہ عرب کا کوئی بھی انسان اگر مجھے یہ لفظ کہتا تو میں بھی اسے یہی الفاظ کہتا، لیکن یہاں کیا حال ہے؟ واللہ ما لی الی ذکر امک من سبیل الا باحسن ما یقدر علی. کہ لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں تو ایسی ماں ہے کہ جس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی انسان میں جتنی ہمت ہو، جتنی صلاحیت ہو، اتنے ہی اچھے انداز سے اس بی بی کا ذکر کیا جائے. محمد وآل محمد. آپ ایسی ماں کے بیٹے ہیں جس کی تعریف ممکن نہیں ہے، جس کی صفت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن خدا نے جتنی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جتنی اہلیت دی ہے، ہم اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنی کوشش کے ساتھ اس سیدہ کا ذکر کریں. علماء کہتے ہیں کہ امام نے یہ جو سخت جملہ اسے کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اسے حریت کی طرف بلانا چاہ رہے تھے، اسے آزادی کی طرف بلانا چاہ رہے تھے، اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ باکرامت انسان ہم ہیں، کرامت ہم سے پھوٹتی ہے، ڈگنیٹی ہم سے پھوٹتی ہے، ہم سے آ کے ملحق ہو، تم دشمن ہو کر بھی میرے خلاف بات نہیں کر پا رہے. اس سے زیادہ عظمت کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ عظمت کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ اور اسی چیز کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ لا تخونن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. کہ اگر تم واقعی ڈگنیفائڈ رہنا چاہتے ہو، پروقار رہنا چاہتے ہو، باعظمت رہنا چاہتے ہو، تو خود کو کسی کا غلام قرار نہ دو، جبکہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. تم مرد حر پیدا کیے گئے ہو، تم آزاد پیدا کیے گئے ہو. سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ اپنی بھی آزادی کی حفاظت کرو، دوسرے انسانوں کی آزادی کی حفاظت کرو. باکرامت انسان نہ اپنے جھکنے پر راضی ہوتا ہے، نہ کسی اور کے جھکنے پر راضی ہوتا ہے. خلق اللہ حرن، کہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. اور اس کے لیے مزید اور وضاحت کی، فرمایا کہ من ترک الشہوات کان حرا، کہ جو اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دے، جو اپنی خواہشات کا غلام نہ بن جائے. one who is not a slave of his own desires, he is a true free man. ایک ایران کا واقعہ ہے کہ جب بادشاہت کا دور تھا، ایک بادشاہ گزر رہا ہے اور سامنے ایک فقیر بیٹھا ہے زمین پہ. تو بادشاہ گزرتا ہے تو سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے لیے، وہ کھڑا نہیں ہوتا. اس بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے اور میرے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، میرا احترام نہیں کر رہا. تو اسے بلایا گیا تو اس نے کہا
کہ بادشاہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے، میں تیری کس وجہ سے قدر کروں؟ بادشاہ کو اور غصہ آیا، کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نے کہا تو اپنے غصے کا غلام ہے، اس لیے تھوڑی دیر بھی تو صبر نہیں کر سکا، لیکن میں وہ ہوں جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہے۔ اپنی خواہشات کے غلام نہ بنو۔ دیکھیے دنیا آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا، کہ اپنی اس دنیا کے لیے اس طرح سے عمل کرو جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اس طرح سے اپنی دنیا کی چیزیں بناؤ، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، اپنے خانوادے کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنی قوم کا خیال رکھو، اپنے ملک کا خیال رکھو، ملت کا خیال رکھو، اس امت کا خیال رکھو، اس انسانیت کا خیال رکھو، کیونکہ جو کچھ بھی تم بناؤ گے بالآخر اس انسانیت کے پاس رہے گا۔ تو دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے تم نے تابد رہنا ہے۔ وَأَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، لیکن آخرت کے لیے اس طرح سے عمل کرو جیسے تم نے کل مر جانا ہے۔ یہ ہے خوبصورت زندگی کی ڈیفینیشن، آزاد انسانوں کی ڈیفینیشن۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، جتنی چیزیں حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، لیکن کس راہ سے؟ صحیح راہوں سے۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو باطل راہوں سے آئے وہ دنیا ہے، اور ہر وہ چیز جو صحیح راہ سے آئے وہ آخرت ہے۔ حکومت، منزلت، فضیلت، شہرت، دنیا کی ہر چیز جو حاصل کرنا ہو، obviously you can gain it, but it should come through the right path۔ صحیح راستے سے آئے تو یہ آخرت ہے، اور باطل راہوں سے آئے تو وہ دنیا ہے۔ اس دنیا سے بچو، اور یہی ہم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خواہشات کا غلام نہ بناؤ۔ یعنی اگر تمہارے سامنے سوال آ جائے، ایک طرف تم نے اپنی کرامت کی، اپنی برتری کی، اپنی عظمت کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری طرف کوئی تمہیں عہدہ بچانا ہے، یا کوئی جاب بچانی ہے، جو پیسہ بچانا ہے، کوئی چیز بھی بچانی ہے، اس کو جانے دو، لیکن اپنی کرامت نفس کو نہ جانے دو۔ جس کو شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا تھا کہ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ مسئلہ جب یہاں تک آ جائے، اپنی عظمت بچانی ہے یا عہدہ بچانا ہے، اپنی عظمت بچانی ہے یا دولت بچانی ہے، جب بات یہاں آ جائے تب یہ مسئلہ ہے۔ اور یہی سوال حر کے سامنے تھا جب وہ کربلا میں شب عاشور موجود ہے۔ ایک شخص ہے مہاجر ابن اوس، وہ کہتا ہے کہ میں نے حر کو دیکھا، یہ کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، بچوں کی طرح کانپ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھتے ہی حر کو کہا، حر اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ عراق کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لیتا، لیکن یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح سے کانپ رہے ہو، اس طرح سے تھر تھرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ابن اوس تو نہیں جانتا، انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، کہ میں اپنے نفس کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، اور واللہ لا اختار علی الجنت شیئا ولو قتیت وحرقت، اور بخدا میں جنت کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا، چاہے مجھے کاٹ کے رکھ دیا جائے یا مجھے جلا کے رکھ دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں، ڈو ناٹ سیل یور سیلف فار لیس دین دا جنہ، تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت، دا منیمم ویلیو، دا منیمم ورتھ آف یور سیلف از دا پیراڈائز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ کم سے کم تمہاری قیمت یہ ہے، اس سے کم کسی چیز پہ نہ بیچو، اور زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سب سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص ہے، بھری کائنات میں سے ایک شخص ہے جو اپنی ذات کو، اپنے نفس کو خدا کی مرضیوں کے مقابل بیچ دیتا ہے. کم سے کم قیمت یہ ہے کہ جنت حاصل کر لو، زیادہ سے زیادہ قیمت یہ ہے کہ خدا کی مرضیاں حاصل کر لو. خوب، خدا کی مرضیاں تو امیر المومنین نے حاصل کر لی، ہم کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں، ہم خود کو ذات علی میں اس قدر فنا کر دیں کہ ہم امیر المومنین کی مرضیاں خرید لیں، کہ امیر المومنین ہمیں خالی نہ لوٹائیں، ہم غرق کر دیں خود کو ذات امیر المومنین میں. خوب، ڈو ناٹ سیل یور سیلف فار لیس دین جنہ. اور یہ سوال تھا اسی آزادی کا کہ عہدہ بچاؤں، یہ جو ہزاروں پیچھے فوجی ہیں ان کا سردار بن کے رہوں، خاندان کو بچاؤں، بچوں کو بچاؤں، یا کیا اپنی آزادی کو بچاؤں. اور حر کیا کہہ رہے ہیں کہ بخدا مجھے اگر قطع بھی کر دیا جائے، دیکھیں ہم سے عہدہ نہیں چھوڑا جاتا، اور حر کو عہدہ بھی چھوڑنا ہے، جان بھی دینی ہے. اور وہ کہنے سے یہ نہیں کہ صرف جان دوں گا، مجھے جلا کے راکھ بھی کر دو تب بھی میں اپنی آزادی کو نہیں بیچوں گا. کرامت انسانی اپنے پورے عروج پہ ہے، کرامت انسان اپنے معراج پہ ہے. ڈگنیٹی آف اے ہیومن بینگ اپنی ایپیٹوم پہ، اٹس آن دا ایپیٹوم. The dignity of a human being was witnessed in the Karbala in its finest form. اپنی بہترین شکل میں انسانی وجود کی جو ڈگنیٹی ہے نظر آگے. پہلی چیز کہ انسان آزاد رہو، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ میں آزاد رہوں گا. آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور یہی کہا کہ کیا میری کوئی توبہ قبول ہے؟ میں آپ کو یہاں لایا تھا، اب آپ یہاں سے جا نہیں سکتے. تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا نعم یتوب اللہ علیک، خدا یقیناً تیری توبہ قبول کرے گا، لیکن ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے. حر فانزل، میرے پاس آؤ کہ تو میرا مہمان ہے، میرے پاس آ جاؤ کہ تو میرا مہمان ہے. خوب، اور پھر آخری لمحوں میں کیا کہا؟ انت الحر، انت الحر کما سمتک امک، انت الحر فی الدنیا وانت الحر فی الآخرہ. کہ حر تو یقیناً ویسے ہی آزاد ہے، تو آزاد مردوں کی نشانی ہے کہ جیسے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے. اب وہ معنی سمجھ آیا کہ قرآن کریم میں جو خداوند متعال رسول اللہ کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات نازل کی لِتُخْرِجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے. اور امام کیا کر رہے ہیں؟ ایک پل میں دنیا لعنت اللہ سے دنیا سلام اللہ میں لے کے آ گئے حر کو. ایک پل میں، ایک لمحے میں. ابھی ایک لمحہ پہلے حر دنیا لعنت اللہ میں موجود ہے. ایک پل نہیں گزرتا کہ دنیا سلام اللہ میں موجود ہے. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی ہے، فرمایا میں نے ایک شخص کو ملا ہوں اور وہ مسلسل گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، مسلسل ہر طرح کے گناہ کرتا ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا میرے اندر دل خوف ختم ہو گیا کیونکہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری کوئی معافی نہیں ہو سکتی. اس نے پوچھا کہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ میں نے ہارون رشید کے قید خانے میں سادات تھے، میں نے I killed more than 70 سیدز. اب میری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے ڈر نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ بیان ہوا تو امام نے کہا اس کا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ان 70 سادات کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کربلا میں یہ جو 70 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ حر لے کے آیا ہے. لیکن دروازہ توبہ کھلا ہے. اس آخری لمحے میں بھی حسین نے قبول کر لیا. تو پہلا پہلو جو ہیومن ڈگنیٹی ہے کیا ہے کہ انسان کی حریت، انسان اپنی آزادی کی حفاظت کرے، سب سے پہلے اپنی ذات سے حفاظت کرے. اس کا دوسرا
پہلو یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جمال الحر تجنب العار، کہ ایک آزاد انسان کا، ایک ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ کا معیار یہ ہے کہ he will stay away from anything that causes him a shame، جو ننگ و عار کا باعث بنے، جو اس کی عزت میں کمی کا وجہ بنے، اس سے دور رہے گا۔ اور روز عاشورہ حبیب بن مظاہر جو مخالف لشکر تھا، اس کو بار بار یہ مخاطب کہتے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے کیسے جاؤ گے، اس پشیمانی کے ساتھ کیسے جاؤ گے، اس ریگریٹ کے ساتھ کیسے جاؤ گے۔ کل مولانا بیان کر رہے تھے کہ ابھی مثلا آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کو کہا جائے کہ چلیں جی باہر چلیں، اور آپ نہ جائیں، 2-3 بندے چلے جائیں، اور جو 2-3 بندے چلے جائیں ان کو جو ہے نا 10 ملین جو ہے یوروز مل جائیں، اور واپس آ کے کہیں کہ باہر یہ چیز مل رہی تھی، تو آپ کے اندر یہ جو ریگریٹ رہے گا، جو افسوس رہے گا، وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ اور یہی کہہ رہے تھے کہ آج تم اس تھوڑی سی چیز کے لیے حسین کو قتل کر رہے ہو، لیکن وہ ننگ و عار، وہ ریگریٹ جو تم آخرت میں لے کے جاؤ گے، کب تک رہو گے؟ دوسری خصوصیت آزاد مردوں کی، ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ کی، یہ ہے کہ وہ ننگ و عار سے دور رہتے ہیں، جس طرح اصحاب حسین ننگ و عار سے دور رہے، ہر اس کام سے دور رہے کہ جو چیز ان کی عزت افزائی میں کمی کا باعث بنے۔ تیسری صفت جو آزاد مردوں کی صفت ہے، جو باکرامت انسانوں کی صفت ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں عند نزول الشدائد یجرب حفاظ الاخوان، کہ جب سختیاں تمہارے اندر ٹوٹ پڑے اس وقت دوستوں کا پتہ چلتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے، تم سے بھلائی کرنے والا کون ہے۔ اور یہاں کیا مرحلہ ہے، کربلا میں امام حسین موجود ہیں اور ایک خط لکھتے ہیں، من الحسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے حبیب ابن مظاہر کے لیے کہ جو ایک مرد فقیہ ہے، عالم ہے، اور یہ خط پہنچتا ہے حبیب کے پاس، حبیب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، راہوار پہ سوار ہوتے ہیں، فوراً کربلا کی جانب چل پڑتے ہیں۔ یہ حق دوستی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، عام مرحلوں میں، سختیوں میں، کہ میرے سر پہ کوئی مشکل آ پڑی ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے، وہ بھی ایک وقت ہے، لیکن کسی کو قتل گاہ کی طرف بلانا، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ یہ باکرامت انسانوں کی نشانی ہے کہ وہ سختیوں میں ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پہلی چیز وہ اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں، دوسری چیز ہر اس کام سے دور رہتے ہیں جو ننگ و عار کا باعث بنے، تیسری چیز they stay with you in your difficult times، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ ایسے انسان اپنی ذات میں ایک کرامت کا احساس کرتے ہیں، اپنی بزرگی کا احساس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، کوئی بھی سختی آ جائے it cannot shake them۔ شب عاشور کی ایک بات ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت بریر، اور ان کو کہا جاتا ہے سید القرا، اتنے بڑے قاری قرآن تھے، زاہد تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں عبد الرحمن انصاری، ان کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، شب عاشور ہے۔ عبد الرحمن انصاری کہتے ہیں کہ بریر کیا کر رہے ہو، آج کوئی مذاق کرنے کی رات ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ جواب دیتے ہیں لقد علم قومی انی ما احببت الباطل شابا ولا قہلا، کہ میری قوم میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں نے باطل کو نہ جوانی میں پسند کیا ہے نہ بڑھاپے میں پسند کیا ہے، لہٰذا اگر میں کبھی باطل راہ پہ چلا نہیں، یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے زندگی بھر باطل کے قریب نہیں کیا؟ یہ ایسے دعوے ہیں جو معصوم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں صحابی حسین کر رہے ہیں، اور کہا کہ اہم یہ ہے لما نحن لاقون، کہ ہم ملنے کس سے جا رہے ہیں، یہ جو سرور دیکھ رہے ہو، یہ جو میرے دل میں خوشی دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آزاد مردوں کی طرح زندگی گزاری ہے، میں ننگ و عار سے ہمیشہ دور رہا ہوں،
اور یہ ہے کہ اب میں اس ذات خداوند سے ملنے جا رہا ہوں، میں خدا کی جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کے ہاتھوں سے کوثر پینے جا رہا ہوں، میں امیر المومنین سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں شفاعت زہرا کے لیے جا رہا ہوں۔ اہم یہ ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں سرور ہوتا ہے۔ That's another aspect of human dignity۔ اور یہ صرف مردوں تک نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ زہیر ابن قین، یہ شیعہ نہیں ہے، اہل سنت میں سے ہیں، پہلے خلیفہ ثانی تھے، ان کے دور میں لڑتے رہے، اور اس کے بعد جب حضرت علی کا دور آیا تو یہ دور چلے گئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کی جنگ ہے لہٰذا میں نہیں لڑتا، یہ الگ رہے۔ امام حسین اسے بلاتے رہے، یہ ہمیشہ دور بھاگتے رہے۔ ایک دن ایک ان کی بیوی کہتی ہے، زہیر، نواسہ رسول تمہیں بلاتا ہے اور تم نہیں جاتے، روز قیامت رسول اللہ کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ یہ بیوی کا ایک جملہ، زہیر ابن قین رک نہیں سکے، امام حسین کے محضر میں آئے، پیش ہوئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، واپس گئے تھے تو پریشان گئے تھے، واپس آئے تو ہنستے ہوئے اپنے بیوی کو کہا کہ آج سے میرا سارا مال جو کچھ بھی ہے دنیا، میری ساری دنیا تمہاری ہے، لیکن میں حسین کا ہوں۔ کچھ لمحے پہلے جانا نہیں چاہ رہے تھے، وہ جو امیر المومنین کا ساتھ نہیں دے سکے، جب وہاں حق کو نہیں دیکھ سکے، اللہ جانے حسین کیسا ہدایت چراغ ہے کہ جس امیر المومنین کے متعلق جناب رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی حق ہے، عین حق ہے، بلکہ جس طرف علی جائے خدایا حق کو ادھر موڑ دے۔ چلتے پھرتے مجسم حق کو دیکھ کے بھی حق نہیں پہچان سکا، لیکن حسین ایسا چراغ ہدایت ہے کہ چند لمحے ہوئے اور یہ زہیر ابن قین جو ہے موت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے، امام حسین نہ فقط یہ ہے کہ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کو انشرائن کرنے والے ہیں، نہ یہ کہ وہ بتانے والے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ باکرامت انسانوں کو جمع کیا ہے، جہاں سے انسان آزادی کا معنی سیکھ سکتا ہے، جہاں سے انسان ڈگنیٹی کا معنی سیکھ سکتا ہے، جہاں سے انسان حقیقی دوستی کا معنی سیکھ سکتا ہے، جہاں سے انسان حقیقی اطمینان نفس کا معنی سیکھ سکتا ہے۔ حسین نے ایسا چراغ ہدایت جلایا ہے۔ اور ایک اور وہ لمحہ کہ جب حضرت عباس علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا نے کہا نا کہ چلے جاؤ، حضرت عباس کا یہ سب سے پہلا جملہ یہ تھا، مولا آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ زندہ نہ ہو؟ گویا میر انیس کے الفاظ میں کہہ رہے تھے، لوگو انیس کے یہاں جتنی گزر گئی، لوگو انیس کے یہاں جتنی گزر گئی، گزری ہے اس لیے کہ گزارا حسین ہے، گزری ہے اس لیے کہ گزارا حسین ہے۔ اگر یہ زندگی گزر گئی ہے، مولا عباس بھی گویا یہی کہہ رہے ہیں، اگر میری زندگی گزر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ کی سانسیں ہیں۔ میں ایک سانس نہیں لینا چاہتا جب حسین ابن علی نہ ہوں۔ خوب یہ اصحاب حسین ہیں۔ ایک درس جو ہم نے سب سے لینا ہے، یہ ایک ویلیو، یہ ایک ہیومن ڈگنیٹی کی ویلیو، اگر واقعی ہم اس کو سمجھ لیں، if we become capable of truly understanding the dignity of human being, it can give way to all other good possibilities۔ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنے بھی ممکنات ہیں، اچھے ممکنات ہیں، ان تمام چیزوں کا راستہ یہ ہیومن ڈگنیٹی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ماڈرن ہیومن رائٹس چارٹر اسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اپنی کرامت کو پہچانیں، دوسرے انسانوں کی کرامت کو پہچانیں، اور اس دنیا کے مقابلے میں خود کو نہ بیچیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اما بعد فقان الدنیا لم تکن وقان الآخرۃ لم تزل۔
کہ دنیا ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھی حسین کے لیے، اور آخرت ایسے ہے کہ حسین کی آنکھوں کے سامنے کبھی دور ہوئی ہی نہیں ہے۔ حسین کا ایمان اس سطح پہ ہے۔ حسین ایسا باکرامت انسان ہے کہ جس سے ہزاروں آزاد مرد، ہم کمبر کے غلام بھی نہیں ہیں۔ راہبر شہید کہا کرتے تھے میں کمبر کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن آخری جملوں میں یہی کہہ کے کہ جس طرح مولا حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خوب یہ ہیں اصحاب حسین جنہوں نے دنیا کو کرامت انسانی کی زیارت کرائی ہے۔ شب عاشور ہے، رات ڈھل گئی ہے، سیاہ رات ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو رات تاریک ہو گئی ہے، یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، میری طرف سے اجازت ہے کہ چلے جاؤ، اگر ہو سکے تو بنی ہاشم کے کچھ بچوں کو، کچھ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ کہ ان کی جان بھی بچ جائے۔ روایت کہتی ہے یہ سننا تھا، مسلم ابن اوسجہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا مولا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک میرے پاس تلوار ہے لڑتا رہوں گا، جب تلوار نہیں رہے گی تو نیزے سے لڑتا رہوں گا، اور جب کوئی ہتھیار نہیں رہے گا تب پتھروں سے لڑتا رہوں گا، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے شہید ہوں گا اے فرزند زہرا۔ ابھی مسلم ابن اوسجہ کے لفظ ختم نہیں ہوئے کہ ایک اور صحابی ہیں سعید اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور یہ چیز 70 بار ہو تو مولا تب بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہاں تو صرف ایک زندگی ہے، ایک دفعہ مرنا ہے مولا، اور پھر سعادت ہی سعادت ہے، کرامت ہی کرامت ہے۔ ابھی یہ لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، وہ زہیر جو مولا علی کا ساتھ نہیں دے سکا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہتے اے فرزند رسول مجھے 1000 بار بھی قتل ہونا پڑے میں قتل ہونے کو تیار ہوں، لیکن آپ کے بچوں کی جان بچ جائے، آپ کے اکبر کی جان بچ جائے، آپ کا اصغر بچ جائے، آپ کی اہل بیت بچ جائے، میں 1000 بار شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا کہ اصحابی خیر الاصحاب، کہ میرے جو اصحاب ہیں دنیا کے سب سے اچھے ساتھی ہیں، میرے بابا کو ایسے صحابی نہیں ملے تھے، میرے نانا کو ایسے صحابی نہیں ملے تھے جیسے صحابی مجھے ملے ہیں، ایسے باکرامت انسان میرے نانا کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے ہیں۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ہے حبیب ابن مظاہر۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تھے تو 3 محرم سے کچھ لشکر آنے لگے، کبھی عمر ابن سعد آ رہا ہے، کبھی شمر ابن ذوالجوشن آ رہا ہے، کبھی حسین ابن نمیر آ رہا ہے۔ جناب زینب کبریٰ ان لشکروں کو دیکھتی جاتی ہیں، گھبراتی جاتی ہیں۔ ایک دن بیٹھی اور کہا بھیا حسین ان لوگوں کے اتنے ساتھی ہیں، آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور حسین کو یاد آیا نانا رسول کا مدینہ تھا، میں خاک پہ چلتا تھا، ایک بچہ تھا میرے قدموں سے خاک اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا جاتا تھا، اور میرے نانا اسے چومتے تھے کہ یہ میرے حسین کی تکریم کرتا ہے۔ بس حسین نے خط لکھا، حبیب ابن مظاہر آ گئے، شب عاشور گزر رہی ہے، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ وداع کرنے کے بعد جناب زینب کبریٰ کے پاس آتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ ایک سوال پوچھتی ہیں، کہتی ہیں بھیا حسین آپ نے اپنے اصحاب کو جانچ لیا ہے، کہیں یہ چھوڑ کے تو نہ چلے جائیں گے؟ روایت کہتی ہے حبیب ابن مظاہر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ الفاظ سن لیے، تمام اصحاب کو بلایا اور جناب زینب کبریٰ کے خیمہ کے سامنے آئے، کہا بی بی اگر اجازت دو ہم خود کو ابھی آپ کے لیے قربان کر دیں۔ بس عزادارو رات گزرتی رہی،
زینب روتی رہی، بچے روتے رہے، آ گئی صبح عاشور، جون آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا مجھے قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا جون 90 سال کا بوڑھا ہے، ابو ذر غفاری کا آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا جون تو ہماری خدمت کے لیے آئے تھے، آسانی کے دور میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے، اب مشکل کا وقت ہے، چلے جاؤ۔ اس آزاد انسان نے، اس باکرامت انسان نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا مولا آپ کا نمک تو کھاؤں، آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤں اور مشکل میں آپ کو چھوڑ جاؤں، میں جانتا ہوں میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا شجرہ بہت اچھا نہیں ہے، میرا رنگ کالا ہے، لیکن مولا اجازت دیجئے کہ میرا سیاہ خون آپ کے سفید خون سے شامل ہو جائے۔ بس عزادارو، امام نے دعا دی، امام نے کہا جاؤ جون کہ خدا تمہیں میرے نانا محمد کے ساتھ معشور کرے، کہ خدا تمہارے اور اہل بیت کے درمیان معرفت پیدا کرے۔ یہ صحابی شہید ہو گئے، اب آئے ہیں مسلم ابن اوسجہ، مولا مجھے اجازت دیجیے، اب رہا نہیں جاتا، آپ کا اکبر چلا گیا، آپ کا قاسم چلا گیا، آپ کے گھر کے سارے افراد چلے گئے، اب جینا ہم پہ حرام ہے، مولا ہمیں اجازت دیجیے۔ مولا نے اجازت دی، مسلم بھی گئے، شہید ہو گئے۔ آخری لمحوں میں حبیب پہنچتے ہیں، حبیب نے ایک سوال کیا، مسلم کوئی وصیت ہے؟ کہا اوصی کا بہذا، تجھے اس مظلوم حسین کا واسطہ، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اب حبیب آئے امام کے پاس، اجازت لینے چاہتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں، حبیب تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، حبیب تو میرے بچپن کا دوست ہے، مولا سب چلے گئے، اجازت دیجئے، حبیب کو خود پہ قربان کیجئے، کرنے دیجئے۔ اجازت مل گئی، حبیب آئے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، ان کو فنار کرتے جا رہے ہیں، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، تلوار کا غرض حبیب کے سر پہ پڑتا ہے، حبیب کا سر جھکتا ہے، ایک اور ظالم آگے بڑھتا ہے، نیزہ اٹھاتا ہے، حبیب کی پشت میں مارتا ہے، حبیب اپنے گھوڑے سے ابھی سنبھل نہ پائے، حسین ابن نمیر آگے بڑھتا ہے، ایک تلوار کا وار کرتا ہے سینے پہ، حبیب کی آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین میری مدد کو آئیے۔ حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حبیب رک جا مہلان والان، اور تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، تیرے بعد ان زینب جائیوں کے پردوں کی حفاظت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔